ترکی میں جو زلزلہ آیا اور جہاں پر تباہی مچی، وہاں پر جس جانفشانی سے اور جس ہمت سے اور ایک شاندار پروفیشنل طریقے سے آپ نے جو ریسکیو کی جو خدمات انجام دی ہیں اور درجنوں لوگوں کو آپ نے ملبے سے نکالا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا آپ کو اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ۔ اور ترکی کے عوام میں آپ نے، ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں آپ نے جگہ بنائی ہے، اور وہ قیامت تک آپ کو ہمیشہ آپ کی خدمات کو یاد رکھیں گے۔ میں خود وہاں پر آیا تھا اور آپ سے ملاقات کی تھی، اور واقعی آپ اپنی فرض کی ادائیگی بڑی جانفشانی سے ادا کر رہے تھے، اور میں آج اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاک ترک دوستی کی لاج رکھی۔ یہ جو برادرانہ رشتہ ہے دونوں ممالک کا، اس میں آپ نے مزید توانائی اور بے پناہ محبت کا اضافہ کیا ہے۔ اور جو ہی وہاں پر زلزلہ آیا، آپ ترکیہ اور شام پہنچے، اور آپ نے بغیر وقت ضائع کیے آپ نے اپنی خدمات انجام دی۔ انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی آپ نے جنت میں گھر بنایا، اور ترکی کے عوام آج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کسی بھی مادی امداد کی کمی ہے، پوری دنیا ان کو امداد پہنچا رہی، لیکن وہ آپ کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف ایک انسانی رشتے کے ناطے بلکہ ایک اسلامی رشتے کے ناطے اخوت اور محبت کا جو رشتہ ہے، اس حوالے سے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر ان کو توقع ہے کہ پاکستان ہمارا ایک برادرانہ ملک ہے، جس کو کہتے ہیں یکجاں دو قالب، اور یہ رشتہ صدیوں کے اوپر محیط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت موومنٹ جب 1920 کی دہائی میں چلی ہندوستان میں، تو یہ رشتہ وہاں سے بنا نہیں، وہاں سے مضبوط ضرور ہوا ہوگا، لیکن یہ اسلامی جو تعلق ہے وہ تو صدیوں پر محیط ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہ ایک محفل سجائی ہے صرف آپ کی خدمات کو سراہنے کے لیے، آپ کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، پوری قوم کی آپ ہیروز ہیں۔ حکومت پاکستان نے اپنے تائیں پوری کوشش کی ہے، اور یہ کوشش جاری ہے کہ ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو بھی ہم اس مصیبت کے وقت ان کے کام آ سکتے ہیں ہم وہ کر گزریں۔ گو کہ ہمارے جو ایک فائنینشیل چیلنجز ہیں، ہمارے بہت مشکلات ہیں، لیکن جب گھر میں جب مصیبت آئی ہو تو پھر گھر والے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہ چیز بچا لیں یا یہ چیز بچا لیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے افراد کو بچانے کے لیے جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو ہم ان کو بروئے کار لائیں اور گھر والوں کو مصیبت سے بچائیں۔ یہی وہ اسپرٹ ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو آج الحمدللہ حکومت پاکستان کو
پاکستان کے عوام کو، مخیر حضرات کو اور این جی اوز کو وہ اس بات پر انہوں نے پوری طرح وہ گامزن ہیں اور وہ آمادہ ہیں کہ ہم حتی المقدور اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کے پاؤں میں ہم نچھاور کر دیں گے۔ تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک بے شمار سامان جا چکا ہے۔ یہ آپ کی یہ عزت کا تقاضا تھا کہ ہم، وگرنہ جب سے آسٹیریٹی کا پلان شروع ہوا ہے تو صرف ایک کپ اور چائے اور بسکٹ ملتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ہم نے جو باہر سے وفود آئے ان کے لیے ایگزمپشن ہے۔ آپ خالی باہر سے نہیں آئے، بہت بڑی قومی خدمت انجام دے کے آئیں۔ تو آپ بسم اللہ کریں اور ذرا اپنا شروع کریں مہربانی، مگر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو بے شمار سامان بھجوایا جا چکا ہے۔ اس میں این ڈی اے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ آئی مسٹ کامنٹ دی ایفرٹس آف جنرل انعام ملک اینڈ ہز ٹیم. They are doing a great job and I must say that he is working around the clock. یہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اس دوران بھی یہ کام کرتے رہے۔ پھر ہمارے پی آئی کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ میں اس موقع کے اوپر ہمارے جو منسٹر ہیں قائد اسعد رفیق اور ان کی جو ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایئر فورس کا اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، پاکستان ایئر فورس کی۔ میں یہاں پر ایئر چیف مارشل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں جہاز دیے اور اس طرح سامان وہاں پر گیا۔ اور پھر اب نیول چیف کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اب کل شام کو پہلا جہاز 1000 ٹن لے کر ترکی اور شام کے لیے روانہ ہو گیا ہے، جس میں کمبل بھی ہیں، ٹینٹس بھی ہیں اور خوراک بھی ہے اور جنریٹرز بھی ہیں اور بے شمار جو ضروری جو آئٹم اس میں شپ کی گئی ہیں۔ تو یہ پھر ترکی نے خود بھی ایک جہاز بھجوایا تھا بڑا، جس میں کوئی 80 ٹن سامان ہم نے بھجوایا تھا بائی ایئر شپمنٹ۔ تو اسی طریقے سے اب ہم نے 50,000 ونٹرائز ٹینٹس کا ہم نے آرڈر کر دیا ہے۔ اس کے لیے ذرا یقیناً 4-5 دن ذرا اس میں گیپ آیا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بارکیف اٹس ناٹ سیریس ڈیلے ہو گیا۔ کل ہم نے قیمت بھی طے کر لی اور جو شپمنٹ کا موڈ بھی ہم نے طے کر لیا۔ بائی ایئر کارگو ہم ان ٹینٹس کو بھجوائیں گے، کیونکہ اس وقت شدید سردی پڑ رہی ہے ترکیہ میں بھی اور شام میں بھی، بلکہ وہاں پر ہر طرف برفیں جو ہیں وہ جمع ہیں بالکل۔ تو اس سردی میں ان کو یہ ونٹرائز خیمے اگر ٹائم پر نہ پہنچے تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر جائے گا اور جس چیز کی ان کو آج ضرورت ہے ان کو کل ملی تو وہ پھر ان کا بیچاروں کا نقصان ہوگا۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو بائی ایئر ہم ان کو یہ ان کو کارگو شپ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ خیمے اور یہ دے آر فائر پروف خیمے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ خیمے اور خیمے کے اندر جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کی انشاءاللہ بچت ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہم کمبل ہم بھجوا رہے ہیں اور دوسری جو آئٹمز وہ جا رہی ہیں۔ تو یہ سارا جو پروگرام پلان جو ہے اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع ہے اور میں جناب فائنانس منسٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جناب احسن اقبال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو کہ اس کام میں میری بڑی معاونت کر رہے ہیں۔ اور منسٹر ایجوکیشن نے کل ہمیں 6 کروڑ روپے کا چیک انہوں نے ہمیں دیا ہے، ان کی بڑی مہربانی۔ کابینہ نے 1 مہینے کی تنخواہ کنٹریبیوٹ کی ہے اور پارلیمان نے 1 مہینے کی تنخواہ کنٹریبیوٹ کی ہے اور سرکاری افسران جو 18 گریڈ سے اوپر ہیں انہوں نے 3 دن کی تنخواہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کی ہے۔ منسٹر فائنانس نے اپنی جیب سے 2 کروڑ روپے کا عطیہ دیا ہے اور بھی اس میں بے شمار لوگ عطیات دے رہے ہیں۔ پھر جو مخیر حضرات ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے
نوازا ہے وہ اپنا اشیاء اور کائنڈ اور کیش میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ ڈائریکٹلی وہ این ڈی ایم اے کے پاس وہ چیزیں کلیکٹ ہو رہی ہیں, پھر وہ آگے وہ ترتیب کے ساتھ وہ ترکی اور شام کو وہ شپ کر رہے ہیں. پھر صوبے جو ہیں وہ اس میں پوری طرح وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. صوبہ پنجاب مجھے علم ہے, مجھے انہوں نے چیکس بھی دیے اور سامان بھی دیا. صوبہ سندھ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. صوبہ کے پی اور بلوچستان وہ بھی اس میں شامل ہیں. گلگت بلتستان بھی یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ پورا پاکستان اس میں شریک ہے, اور اس سے ایک بہت ایک شاندار بھائی چارے کا, اخوت کا, محبت کا, ایثار اور قربانی کا پیغام پوری دنیا میں گیا ہے کہ دو ممالک میں جو برادر ممالک ہیں وہاں پر تباہی آئی ہے تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہر لحاظ سے اس میں شریک ہیں. پاکستان کے ادارے اس میں شریک ہیں. جس دن یہ زلزلہ آیا اسی دن میں نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو گزارش کی, اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر نے فوراً انہوں نے اپنی ٹیمز تیار کیں اور ان کو ترکی بھجوانے کے لیے فوراً انسٹرکشن دی. اسی طرح 1122 بھی حرکت میں آئی. ڈاکٹر رضوان آئی نو ہم بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ٹیم تیار کی ہے اور ساز و سامان کے ساتھ. تو آج آپ کی عزت کو قوم کو بتانے کے لیے آپ کی خدمات, آپ کے آنر میں یہ محفل سجائی گئی ہے. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. تو میری گزارش ہے کہ سب مل کر گیو اے ویری تھمپنگ ہینڈ ٹو آل. شکریہ بہت. جی وہ دینے کوئی بات کرنا چاہے تو مختصر ویری بریف کیجیے. سر 2005 میں سر جو اپنے حالات دیکھتے تھے اس وقت باہر سے ٹیمیں آ رہی تھی کیپیسٹی. سر ہمارے جو سفیر ہیں ترکی میں اور شام میں اور ان کی ٹیمز کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اس میں کاوش کی ہے. ہمارے فارن منسٹر, فارن سیکرٹری اور ان کے سٹاف نے اس میں بڑی کاوش کی ہے. ڈاکٹر توقیر نے اور ایمبیسڈر فاطمی صاحب کی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل. جی سب جب زلزلہ ہوا تو there was a total state of helplessness. سر اسلام آباد میں ہمارا مرکلا ٹاور گرے تھے اوپر, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, and the teams were coming from abroad اور ہماری اپنا کوئی کیپیسٹی نہیں تھی. ایک سال بعد سر ہم نے ایک بیسک ٹیم بنائی اور 2015 میں ہم نے پھر اس کو ایک یو این اسٹینڈرڈ پہ رجسٹریشن ہوئی اس کی, اور پھر فائنلی 2019 میں ہمیں یو این سے ایک سرٹیفکیشن ملی which was an honor for پاکستان. اور آج ماشاءاللہ نہ صرف وہ بلکہ ہم ریجنل کی ٹیمز کو, تاجکستان کی ٹیم ادھر آئی ہوئی تو وہ بھی ہمارے پاس کر کے گئی ٹریننگ, اور آج پاکستان آرمی کی ٹیم کو بھی ہم یو این کلاسیفیکیشن کے اوپر لے کے جا رہے ہیں سر. سو دس از اے پیراڈائم شفٹ وچ ہیز ٹیکن پلیس سر. آپ کے ٹائملی ڈیسیژن کی وجہ سے اس دن صبح جیسے ہی ہوا تو ٹیم واز ریڈی. آپ نے جیسے ہی کوئک آرڈرز دیے سر, رات کو ڈپلائمنٹ ہوئی. میں سر جو چیز ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھی ہے سر, اٹس انبلیویبل, یعنی ہماری سوچ سے بھی بیونڈ تھا سر. ہر اسٹریٹ کے اوپر ایک یا دو بلڈنگیں گری تھیں اور جو باقی کی بلڈنگس تھی دے میڈ ایکچولی 5 to 6 story. تو وہ ان کے سارے انہوں نے جو سلمس تھے ختم کیے اور ایو میں ملتے ہوئے تو یہ جو بلڈنگیں کھڑی کی, اور وہ 5 سے 6 منزلہ فلیٹس تھے, اور وہ اس ہر اسٹریٹ پہ یہ گرے تھے اور باقی بلڈنگیں یا ٹیڑھی تھی یا رہنے کے قابل نہیں تھی. پورے شہر جو تھے وہ سر انہوں نے ایویکویٹ کرا دیا. صرف وہ بیچارے باہر وہ لوگ بیٹھے تھے جن کی کوئی فیملی اندر تھی یا کسی کا تھا, اور رات کو وہ آگ جلا کے وہاں پہ بیٹھتے تھے صرف انتظار میں کہ شاید کوئی اندر سے جانے. سر in that process sir, we were able to get 15 people out alive and about we did 150 search. پہلے ادھی یمن میں جب کمپلیٹ ہوا آپریشن انہوں نے ہمیں پھر ریلوکیٹ کیا ٹو خطائے, اور پورا جو اس میں آپریشن رہا اور اس میں 150 buildings and about 250 کے قریب باڈیز کو we were able to identify and then help in the extrication process. سر جو سب سے بڑی چیز تھی جب اپنے کیمپس کو دیے ہیں, جس وقت ٹینٹس دیے ہیں بیچارے they were out in the open, جس نے اس نے پاکستان کے جھنڈے کو چومنا شروع کر دیا سر. وہ اور ایکسپریشن جو تھے اس کے میں سر وہ نہیں بھول سکتے ہم, اور جن حالات میں تھے. وی ور اسٹیشن رائٹ نیکسٹ ٹو دا گورنرز, وہ
تو وہ جو ہر بندہ آتا تھا وہ جو پاکستان کی بن گئی تھی کہ پاکستان کی ٹیم کو بھیجیں فٹافٹ, یہ ہمیں کہیں نہ کہیں اندر لائف لوکیٹر سے کسی کو زندہ لوکیٹ کر کے بتائیں گے سر. وہ جو فیلنگز اور ایکسپریشن سر, آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو ایکسپلین سر. اور یہ ٹائملی ڈیسیجن کی وجہ سے, اینڈ تھینکس ٹو PIA that the very next day and NDA میں, تاکہ ہم نیکسٹ ڈے ہی وہاں پہ پہنچ گئے. We were one of the first international team جو کہ عدی امن میں اس طرح سے پہنچی تھی, اور گورنر آفس کے ساتھ we were the first team جو کوآرڈینیٹ اس وقت کر رہی تھی. تو اس کی وجہ سے ایک بہت اچھی ریپو ان کے ساتھ سر اسٹیبلش ہوئی, اور جو ایکسپریشنس تھے سر. جان سامی سر تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک وی آر آل آنرڈ ہیئر کہ آپ نے عزت افزائی کی, اور اس کی جو بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ لوگ تقریباً 12 گھنٹے کی مسافت کر کے, ڈاکٹر صاحب کی ٹیم بھی اور ہماری ٹیم بھی, اور یہ 12 گھنٹے کی مسافت کر کے ایئرپورٹ سے پہنچے سائٹ پہ, اور ودن 3 hours they were able to take out the first person. So it was like hitting the road on the go. But ہمیں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو they were able to generate that feeling جو کہ ہمارے آپس میں بھائی چارے کی ہے, یا جو آپس میں دو ملکوں کے تعلقات کی ہے. آئی تھنک وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک دیو ڈن us all proud, the teams, both the teams. So thank you very much for honoring us and honoring these teams. Thank you sir. سر آپ کی ہدایت کے مطابق ابھی ہم نے جتنے بھی پاکستان کے اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے ادارے ہیں ان کو مربوط کرنے کا ایک پلان بنایا ہے, جس میں 1122 کے علاوہ ہماری اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز جو اداروں کی ہیں, اس میں والنٹیئرز اور نیشنل ایمبولینس سروسز بھی ہیں, ان کو ہم سر اکٹھا کر کے ایک